نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے اس کے جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کو مذہبی علم کہا جاتا ہے اس میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو مذہبیات میں ہم مسلمانوں کے ہاں اصل بنائے استدلال ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت پر جو ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے اور ان کی مشہور کتابوں میں ہے، اس میں بہت وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے کہ مذہبی علم جس کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اور سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والے اخبار احاد اور صحابہ کرام کی سیرت۔ یہ ٹھیک ہے بات بالکل، یعنی میں اس پر ابھی گفتگو کروں گا کہ باقی چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، تو مذہبی علم کے حد تک تو انہی پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم مذہبی علم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذہب ہم کو ملا ہے، جو دین ہم کو ملا ہے، ہم اس تک رسائی چاہتے ہیں، تو اس کی امہات یہی تین ہیں، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں آپ کے بعد، چونکہ آپ کی نسبت حاصل ہو گئی ہے تو وہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اس کا ایک بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس کا علمی، اس کا تحقیقی مطالعہ کرنا اور صحابہ کرام نے اس کو کیسے اخذ کیا۔ ظاہر ہے یہ حجت تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے اخذ کیا، لیکن اس کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے۔ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چیزوں کو سیکھا ہے، سوالات کیے ہیں، بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ مصنف عبدالرزاق اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ اسی کا۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کے لیے کیا امہات ہیں، یعنی آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں براہ راست۔ ابھی میں ان تک پہنچنے کے علوم پر گفتگو نہیں کر رہا، یعنی آپ قرآن مجید کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کو اعلیٰ علمی سطح پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے سوال اسی پہلو سے کیا گیا۔ اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جن تفسیروں کو قرآن مجید پر جو کچھ بھی کام ہوا ہے آپ امہات کہہ سکتے ہیں، وہ ابن جریر کی تفسیر، رازی کی تفسیر اور کشافی زمخشری کی تفسیر، اب بھی وہی، یعنی میں ابھی مدرسہ فراہی کی بات نہیں کر رہا، اس کے پس منظر میں جب آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی وہی ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض خاص پہلوؤں سے اور چیزیں بھی وجود میں آ گئی ہیں۔ مثلا ابن عاشور کا کام بہت متاثر کن ہے، یا ابن حیان کا کام بھی بڑی حد تک متاثر کن ہے۔ اسی طریقے سے زاد المسیر میں بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ اسی طرح الجامع احکام القرآنی غالباً نام ہے، قرطبی کی جو تفسیر ہے اس میں بہت سا اچھا مواد ہے۔ لیکن جس وقت ہم امہات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بنیادی استعداد حاصل ہو جائے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس علم یا اس فن میں جو نئی تحقیقات یا نئے پہلو سامنے آئی ہیں ان کا استقصاء ہو جائے۔ وہ جب آپ کی بنیادی استعداد ہو جاتی ہے تو پھر آپ مراجعت کرتے ہیں اور ان نئی چیزوں تک خود پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ معلوم رہے کہ ان تینوں تفسیروں سے آپ مانوس ہو جائیں۔ دیکھیے میں نے یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا، مانوس ہو جائیں۔ میں یہ آگے چل کے بیان کروں گا کہ پڑھنا کیسے چاہیے، مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، تو یہ ضروری ہے۔ یعنی آپ کو مراجعت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو کسی آیت کے بارے میں جاننا ہے، آپ کو کسی مسئلے کو دریافت کرنا ہے تو آپ بے تکلف کشاف کھولیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ آپ رازی کو کھولیں، وہ کم و بیش اپنے دور کے علم کا پورا خلاصہ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے، جو کچھ بھی ان کے سامنے ہوگا۔ یہی معاملہ جو آثار پر مبنی تفسیریں ہیں، طبری کو دیکھ لیں یا اس کا خلاصہ ہے ابن کثیر، اس کو دیکھ لیں، تو یہ امہات یہی ہیں اس وقت بھی، یعنی کسی اور چیز کو مدرسہ فراہی سے پہلے یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جو بنیادی کام ہمارے ہاں سلف نے کیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اگر آپ یہ خیال کر رہے ہوں کہ ہمیں اردو میں بھی ایسی چیزیں مل جائیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عربی زبان میں، اردو زبان بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا
اپنا نظام ہے جس کے تحت بعض زبانیں بعض علوم کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں. تو ہماری تاریخ کی ابتدا تو عربی زبان سے ہوئی، اس کے بعد ایک پورا دور فارسی زبان کا ہے، اب ہم اردو کے عہد میں جی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اس درجے کا کام ہو گیا ہے کہ آپ کو اس سطح کا کام اب ان زبانوں میں نہیں ملتا. تو یہاں پر بھی بعض جو تفاسیر ہیں قرآن مجید کی بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اس میں خاص طور پر جو ہمارا دیوبندی اسکول ہے، اس نے جو ہماری پرانی قدیم روایت ہے، یعنی ان میں آثار بھی ہیں جس میں علم کلام بھی ہے اور جس میں تصوف کی روایت بھی ہے، ان کے امتزاج سے کام کیا ہے. اس کا میرے نزدیک سب سے جس کو آپ ایجاز پر مبنی ظہور کہہ سکتے ہیں وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں ہوا ہے. اور اس کو اگر آپ ذرا بس سے سمجھنا چاہتے ہیں، تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے فقہی پس منظر کا غلبہ اس پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے خصائص میں سے ہے، تو پھر معارف القرآن ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ نمائندہ چیزیں بن جاتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں. اس کے بعد مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن ہے. وہ چونکہ دین کی ایک ایسی تعبیر کی نمائندگی کرتی ہے اس وقت، اور اس کا بنیادی استدلال فراہم کرتی ہے کہ جو تعبیر صوفیانہ تعبیر کے ساتھ اب کندھے سے کندھا ملا کے پوری دنیا میں کھڑی ہے. یعنی ابھی یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ تعبیر شکست کھا گئی ہے، ابھی بڑی طاقت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ زوال کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ فکری سطح پر اس کی اب پینیٹریشن یا اس کی رسائی اس طرح کی نہیں رہی، لیکن ابھی کھڑی ہے اپنی طاقت کے ساتھ. تو اس کو علمی طور پر جاننا چاہیے. تفہیم القرآن اس کا سب سے اچھا اظہار ہے. جب آپ قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کس پہلو سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اس کے بعد پھر تدبر قرآن ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اردو کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ فارسی سے تو اب اس طرح کونس نہیں ہے تو اس پر میں بات بھی نہیں کر رہا، تو عربی زبان میں تفسیریں یہی ہیں. یہ میں استعداد جو بنیادی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے امہات کو دیکھنا چاہیے. جب آپ کی استعداد ہو جاتی ہے، آپ ایک فن سے ایک علم سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ اس کی مشکلات پر قابو پانے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ وسعت میں جاتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا علم ان تفسیروں میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تفسیر کے علم کو سمجھنے کے لیے جو ایک خاص طرح کا ذوق چاہیے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ساری. اب ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں اصول تفسیر اور جو علوم القرآن کی چیزیں ہیں وہ بھی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے پس منظر میں جو علوم پیدا ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہر آدمی کے پاس ہونی بھی چاہیے، مراجعت بھی کرنی چاہیے، وہ زرکشی کی برہانی ہے. اب بھی وہی ہے. بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور بھی آ گئی ہیں، نئی بھی آ گئی ہیں، لیکن وہی کتاب ہے کہ جو آپ کو اصل میں ٹھیک اس جگہ سے آشنا کرتی ہے جہاں سے ایک علم کی بنیاد کو آپ پا لیتے ہیں. میں اس کو ترجیح دیتا ہوں سیوطی کی الاتقان پر. سیوطی کی الاتقان جو ہے وہ نسبتاً چھوٹی ہے، آسانی سے گرفت میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر زرکشی کی برہان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے تو سیوطی نے بہت سی بحثیں ہیں جو الاتقان میں اس طریقے سے کر دی ہیں کہ ان کا سرا نہیں طالب علم کے سامنے آتا. وہ آپ زرکشی کو دیکھیں گے تو سرا معلوم ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ لسان کو دیکھتے وقت کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، تو یہ بھی دیکھ لینی چاہیے. اسی طریقے سے جو خاص احکام القرآن پر کام ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں چونکہ اللہ کی شریعت بھی بیان ہوئی ہے تو اس میں آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا جساس کی احکام القرآن. اور جساس محض حنفی فقیہ نہیں ہے، یعنی جساس کا قرآن مجید کی شرح و وضاحت میں بھی ایک خاص ذوق ہے اور بعض چیزیں بڑی اہمیت کی انہوں نے بیان کی ہیں. وہ اگر آپ دقت نظر سے، ظاہر ہے کہ وہ ایک حنفی فریم میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس سے مناسبت نہیں پیدا کر پاتے، لیکن اگر آپ ان کی جگہ کو سمجھ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بڑی قیمتی چیزیں، وہ رجحانات معلوم ہو جاتے ہیں کہ اس روایت میں لوگ کیسے اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کو. وہاں حکم معلوم کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو اس وجہ سے بات پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ پریسائز بھی ہو جاتی، سمجھ میں آ جاتی. اور ابن عربی کی احکام القرآن، تو اگر آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس علم کے ان مبادی سے واقف ہو جاتے ہیں جو پھر آگے محققین کے وسعت پذیر ہوتے رہتے ہیں.
میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا امہات کا ذکر کرنے کا کہ علوم سارے ان میں سمٹ آئے ہیں، نہیں، یہ وہ بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ جس سے اگر آپ کا انس نہیں ہے تو پھر آپ خام جگہ پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کا انس ہونا چاہیے ان کتابوں سے۔ میں پھر لفظ انس اور مانوس استعمال کر رہا ہوں، آگے اس کی وضاحت کروں گا کیا چیز ہے۔ اس میں دو مختصر سے سوال، اس میں جو آپ نے امہات بتائی ہیں، اس میں جو صوفیانہ روایت ہے اس کو کون سی تفسیر قدیم میں ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اردو زبان کے اندر یعنی اگر تذکیر القرآن ہو تو اس کو آپ کہاں رکھیں گے، اور قدیم روایت کے اندر کلاسیکل تفاسیر میں صوفیانہ ٹریڈیشن کی کون سی ریپرزینٹیو تفسیر؟ میں پھر وضاحت کر دوں اس بات۔ دیکھیے، کسی علم اور فن کی استعداد بہم پہنچانے کے لیے امہات زیر بحث ہیں۔ صوفیانہ تفسیر کو پڑھنے کے لیے آپ کو تصوف کا علم ہونا چاہیے، وہ علم تفسیر کی چیز ہی نہیں، یعنی جو تفسیر کا علم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص پہلو ہے جو اس میں نمایاں ہوا ہے۔ آپ تصوف سے واقف ہیں، تصوف کی مصطلحات سے واقف ہیں، پڑھ لیں گے آپ، تو اس کو زیر بحث بھی تصوف ہی میں آنا چاہیے، یعنی خالص علم تفسیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو ٹریڈیشن مسلمانوں میں قائم ہوئی ہے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا، اصول تفسیر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایک مقدمہ فی اصول تفسیر ہے ابن تیمیہ کا، وہ وہی ہے کہ جو اب ابن کثیر کا مقدمہ بن گیا ہوا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، اور یعنی انہوں نے امام ابن تیمیہ کے پورے مقدمے ہی کو ایک لحاظ سے نقل کر دیا اپنی تفسیر کے شروع میں۔ اور ایک الفاظ الکبیر ہے شاہ ولی اللہ کی، وہ ضرور دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس اصل میں ہے ہی وہی، اور بڑی حد تک شاہ صاحب کے ہاں بھی ابن تیمیہ کے ہاں بھی وہ علوم موجود ہے کہ جو آپ کو بعض علوم کی طرف سراغ دے دیتا ہے۔ شاہ صاحب کے جو خاص طرح کے دعوی ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الانصاف کی بحث شروع کیا انہوں نے، الانصاف ان کی بہت اچھی کتاب ہے، یعنی اس میں انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام علمی اختلافات کی اساس کیا چیز ہے۔ تو کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہاں سے شروع کی ہے؟ انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ اس وقت اور پچھلی 14 صدیوں میں پہلا آدمی ہوں کہ جس پر خدا نے وہ راز کھول دیے ہیں کہ میں تمام علوم کی حقیقت آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے صرف نظر کر لیجئے، اس لیے کہ تمام علوم کی حقیقت جو ہے وہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے دے دی ہو۔ بہرحال شاہ صاحب کا ایک خاص مزاج ہے، ذوق ہے، آگے بہت قیمتی چیزیں ہیں الانصاف میں، وہ ایک دوسرے باب کی کتاب ہے، یعنی اس ذیل میں ضمناً اس کا ذکر آ گیا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بنیادی چیزیں قرآن مجید کے حد تک یہ ہیں جن پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے، جن سے آپ کو انس ہونا چاہیے، کتاب کے ساتھ اجنبیت آپ کی ختم ہو جانی چاہیے، یعنی آپ زرکشی کی برہان کو جب کھولیں تو ایسے ہی دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ کوئی لٹریچر کی کتاب دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح کشاف کو آپ کھولیں ایسے ہی دیکھیں، احکام القرآن کو کھولیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان امہات میں آدمی کوئی 10-15 سال بسر کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کتاب خود بولنا شروع ہو جاتی ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے اس کو کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کا مصنف کیسے بات کرتا ہے، اس کی خاص تعبیریں کیا ہیں، اور یہ پھر ان حقائق پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے جو عام حالات میں نہیں سامنے آتے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے انس پیدا کر لینے کا، جب آپ پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اخبار احاد ہے، ان میں امہات اور بنیادی چیزیں وہی 3 ہیں، موطا امام مالک ہے، امام بخاری کی کتاب ہے، اور امام مسلم کی کتاب ہے، یعنی باقی جو ہے وہ اصل میں توسیع ہیں، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی 3 کتابیں ہیں کہ جن پر آدمی کی نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ پہلو ہے کہ حدیث میں کیا چیز استناد کے لحاظ سے قابل اعتنا ہے، لیکن حدیث کے ذخیرے پر آپ کی نگاہ ہو پوری، اس کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو مسند احمد بن حنبل کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ یعنی مسند احمد بن حنبل ہی ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بتا رہا ہوں، کہ جس نے مجھے حدیث کا فہم دیا، وہ ان کتابوں میں نہیں۔ حدیث کی مشکلات کیا ہیں وہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں مشکلات کیوں پیدا ہو گئی ہیں وہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب انہی روایتوں کو جو بخاری میں ہم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں وہ مسند کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ان روایتوں کے پس منظر کی ایک نئی دنیا آ جائے گی، جس کو اصل میں ان مصنفین نے ختم ہی کر دیا کم و بیش۔ تو 3 وہ کتابیں اور ایک مسند احمد بن حنبل۔ اچھا، باقی پھر توسیعات آپ تو دیکھیے نا، ہمارے پاس جو ہم حدیث پر کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو غالباً اس وقت کتنی کتابیں ہیں جو آپ 1400 مصادر
1400 مصادر ہیں اس وقت، تو اب تو کوئی حد نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایک روایت میں بعض اوقات 500 ہزار اس کے طرق سامنے آ جاتے ہیں، دوسری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ پھر بعد وہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان پر ایک گہری نظر ہونی چاہیے آدمی کی، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کتابوں کی اپنی تعبیریں کیا ہیں، کیا چیزیں۔ اس میں ایک دوسرا علم ہے جو متعلق ہے، وہ ہے رجال کا علم، رجال کا علم، اور ایک حد تک اصول حدیث کا علم۔ اس میں امہات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر ہم کفایہ کا نام لیں گے، خطیب کی جو کتاب ہے۔ خطیب کی کتاب کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو آپ ایسے ہی اس کو پڑھ لیں گے جس طرح لٹریچر کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، فنی مشکلات کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں ہے وہ، تو اس لیے مشکل اس میں نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ فن کی پیدائش کو آپ سمجھ لیں، یعنی اگر آپ بعد کی کوئی کتاب پڑھیں گے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ باقی ساری جتنی تصنیفات ہیں مقدمہ ابن صلاح پر مبنی ہے، یہ بات بڑی حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کہ نخبۃ الفکر بھی کم و بیش اسی کا خلاصہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو نئی چیزیں آئی ہیں ان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کی غالباً قواعد فی علوم الحدیث سب سے بہترین کتاب ہے، کوئی شک نہیں، یعنی آپ کی پوری گرفت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ فتح المغیث اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن بہت اچھا خلاصہ انہوں نے اس پورے علم کا کر دیا ہے۔ میں ابھی خلاصوں پر نہیں گفتگو کر رہا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک فن کی امہات سے انس پیدا ہو جائے، تو اس میں اہم ترین جو ہے وہ کفایہ ہے، اور وہ کفایت کرتی ہے، یعنی فن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ کفایہ ہی ہے جو اس کا نام ہے اس کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر ظاہر تدریب الراوی کو آپ دیکھتے ہیں یا علل کی کتابیں دیکھتے ہیں یا اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ پھر کوئی گرفت میں آنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، معلوم ہو جاتا ہے کہ فن یہاں سے شروع ہوا ہے، یہ اس کے بنیادی مسائل ہیں، اس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ رجال کی کتابوں میں جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص ایجاز کا اسلوب اپنایا ہے اور کچھ اصطلاحات ہیں، وہ کوئی مشکل چیز نہیں، اس فن سے اگر آپ کو دلچسپی ہو کسی صاحب علم سے، وہ 2 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے میں جان لیتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں۔ بہت کچھ تو بنیادی کتابوں ہی میں آ جاتا ہے، نخبۃ الفکر تک میں بعض اصطلاحات کی وضاحت ہو جاتی ہے جو بنیاد ایک درسی سی کتاب ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر بھی آپ جان لیتے ہیں۔ تحویل کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، روایت کیسے دہرائی جاتی ہے، اس کے خاص اصطلاحات کیا ہیں، وہ جاننی چاہیے، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، تاہم وہ کوئی مشکل نہیں۔ اور جو اب جدید ذخیرے آ گئے ان میں ویسے وہ مشکلات ختم کر دی ہیں لوگوں نے، یعنی ایسی اچھی پریزنٹیشن کر دی ہے کہ وہ مشکلات اب اس طرح رہی بھی نہیں۔ تو اس لیے اگر ام الکتاب کی حیثیت سے صرف کفایہ پر آپ کی اچھی گرفت ہو تو کفایت کرتی ہے، وہ ہر لحاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فن کہاں سے شروع ہوا، کہاں یہ پہنچا۔ وہ تو رجال کی کتاب ہے نا، یعنی وہ اصول کی کتاب نہیں ہے، رجال کی کتاب ہے، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ رجال پر تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، وہ تو ظاہر ہے کہ اس فن میں اس لحاظ سے اہم کتابیں ہیں کہ وہ آپ نے مراجعت کرنی ہے، وہ کوئی ام الکتاب قسم کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں معلومات ہیں ایک راوی کے بارے میں آپ کو حاصل کرنی ہے، پتہ ہونا چاہیے کون سی کتابیں ہیں۔ تو رجال کی کون کون سی کتابیں ہیں وہ تو اب مجھ سے بھی زیادہ بہتر آپ ان کی پوری فہرست لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو اس موضوع کو کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، لیکن اصول کی چیزیں جو ہیں ان پر اچھی گرفتار۔ مصطلحات جو ہیں اگر رجال کے فن کی، وہ آپ کہتے ہیں الکفایہ، اس کے لیے نہیں الکفایہ یہ علم کیا ہے، حدیث کا علم کیا ہے، یعنی جب حدیث کے علم کی تدوین کی ابتدا ہو رہی ہے تو محدثین، جلیل القدر محدثین اصل میں کس طرف لے جا رہے ہیں، کیا منہاج وجود میں آ رہا ہے، وہ سمجھ میں آ جانا چاہیے نا۔ باقی تو پھر آگے آپ رجال کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، دوسری چیزیں، وہ پھر وسعت ہے جتنی بھی آپ پالیں۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر کیا جاننا چاہیے، اس وقت صرف موضوع بحث وہ ہے۔ اردو میں ہی بتا دیجیے گا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگ براہ راست عربی کی مراجعت نہ کر سکیں، اس طرح مولانا مناظر حسن گیلانی نے تدوین حدیث کی بنیادیں۔ اردو کی کتابیں اس موضوع پر میری نظر سے یا تو گزری نہیں ہے، اور یا ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب دیکھی ہو اور اس نے متوجہ کیا ہو، تو وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ملے۔ یعنی میں پھر عرض کر دوں کہ میرا اس وقت موضوع یہ نہیں ہے کہ کیا کیا کتابیں ہیں اس میں، میرا اس وقت موضوع یہ ہے کہ کون سی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں سے آپ کا انس جو ہے وہ آپ کو اس فن میں داخل کر دیتا ہے۔
اگر آپ اس میں اندر جانا چاہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ کافی ہے، بالکل الکفایہ بہت کافی. حدیث میں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا اس کی امہات کتب، تو اس کے بعد فقہ پر بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے تو ہم یہ گفتگو کریں گے بناء استدلال کیا. فقہ تو نتیجہ ہے نا، یعنی وہ تو نتیجے کے طور پر ایک علم وجود میں آ گیا. جی ابن عربی کی احکام اور جساس کے احکام میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق منہج استدلال کا ہے. ابن العربی کے ہاں جو اہل حدیث کا اسلوب ہے اس کا غلبہ ہے. ہمارے ہاں ابتدائی میں آپ جانتے ہیں نا کہ دو رجحانات پیدا ہو گئے، جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں اصحاب تخریج کا رجحان اور اصحاب حدیث کا رجحان، یا پرانی اصطلاح میں اہل الرائے کا اور اہل حدیث کا رجحان. تو اس وجہ سے جو شافعی ہیں یا مالکی ہیں ان کے ہاں اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو حنفی ہیں ان کا اپنا ایک منہاج ہے، کیسے لیتے ہیں کس طرح نہیں لیتے. اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ امہات ہی سے ابتدا کریں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو توضیحی چیزیں لکھی گئی ہیں ان کا آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتے رہیں، تو پھر الکتاب سے انس پیدا کرنے میں دقت نہیں ہوتی. مثلاً آپ حنفی منہاج میں یہ جو خانوادہ ہے ہمارے عمار صاحب کا، اگر ان کے جو دادا ہیں ان کی بھی سب چیزیں دیکھ لیں اور خود ان کی بھی سب چیزیں دیکھ لیں، تو پھر آپ جب حنفی منہاج کی چیزیں امہات میں پڑھیں گے تو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. یہ ایک، چونکہ آپ حضرات اب کسی دینی درسگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جہاں اہل علم آپ کو شب و روز پڑھا رہے ہیں، تو سہولت بھی چاہیے ہوتی ہے ایک طالب علم کو. تو بعض اوقات وہاں تک رسائی کے لیے آپ جو بعد کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں نے عرض کیا کہ رسائی کیسے کی جائے. کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں فن کی کتاب کو دیکھ لیں، لیکن اس فن کی جو مشکلات ہیں وہ بعد کے لوگوں نے زیادہ حل کی ہوتی ہیں. یعنی کئی جگہوں پر آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ آپ نے کشاف کو دیکھا تو ایک بڑی مغلق سی عبارت سامنے آ گئی، اور اس کی مشکلات جو ہیں ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں یہ تجربہ ہوتا ہے کئی مرتبہ لوگوں کا، جب پوری طرح انس نہیں ہوتا. اسی جگہ کو راضی میں نکال کے دیکھیے تو وہ اس کو بالکل ایسے بنا دیں گے جیسے لٹریچر کی چیز ہوتی ہے. یعنی ساری بحث سمجھ میں آ جائے گی کیا ہوا ہے کیا نہیں. زمخشری نے اس کو 2 سطروں میں بیان کیا ہوگا، انہوں نے اس کی تفصیل کر دی ہوگی اور بیان کر دیا ہوگا. چند لفظوں میں تبدیلی پیدا کی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ مدعا بالکل واضح ہو گیا. وہاں آپ ضمیروں کے مرجع تلاش کر رہے ہوں گے کدھر گئے ہیں، یہاں بات بالکل واضح ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس فن میں کیا مشکل پیش آ جائے تو کدھر سے وہ حل ہو جائے گی، کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی بات. جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو اس میں بس یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ دونوں ماخذ ہونے چاہیے، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ. صحابہ اور کسی حد تک تابعین بھی، ان کے آثار کے بہت اچھے مجموعے ہیں. ان سے بھی انس پیدا کر لیں. انس پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کی مراجعت کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں. کتاب سے آپ کو اتنی واقفیت ہو گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بحث کہاں ملے گی. اور یہیں میں انس کی تشریح کر دوں. دیکھیے ایک زمانے تک میرا بھی یہ رجحان رہا کہ تمام علوم فنون کی جو چیزیں ہیں ان کو صفحہ اول سے آخر تک پڑھنا ہے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور وہ مجھے ہوا ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن اس سے اخذ کتنا کرتا ہے؟ بہت کم. آدمی اخذ کیسے کرتا ہے؟ جب وہ مسائل کے لحاظ سے امہات کو اپروچ کرتا ہے. یعنی آپ کی حقیقی گرفت اس وقت ہوتی ہے. اب ایک ہماری جیسی عمر کا جو طالب علم ہوگا اس کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اس نے اتنی مرتبہ زندگی میں مراجعت کی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ان جگہوں کو سمجھ گیا ہوتا ہے جہاں سے ایک مصنف بولتا ہے. تو یہ مراجعت ہے جو آدمی کو حقیقی طور پر کسی علم سے مانوس کرتی ہے. یعنی جب آپ کسی مسئلے سے اپروچ کر کے جاتے ہیں، مراجعت کا مطلب ہے کہ بار بار یعنی یہ جو معاملہ نا کہ آپ نے الکفایہ کو پکڑا اور پہلے صفحے سے لے کے آخر تک پڑھ لیا، تو آپ جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کی ایک طائرانہ نظر ضرور کتاب پر ہوگی، لیکن کتاب سے اخذ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. یعنی اس طرح کی کتابیں جو ہوتی ہیں ایسے نہیں پڑھنے میں آپ گرفت میں آتی. اس پڑھنے کا بھی ایک فائدہ ہے
اگر وہ عمر ہو جو ہماری تھی یہ عیاشی کرنے کی تو وہ ایک اور عمر ہوتی ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی بڑے کام نہیں ہے, آپ کوئی تصنیف نہیں کر رہے, کوئی تالیف نہیں کر رہے, کوئی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں, تو وہ زمانہ ہم کو میسر آیا 10-12 سال کا کہ پڑھنا ہی ہے نا, تو اس میں آپ 10 کتابیں پڑھتے رہیے, پہلے صفحے کو کھولیے اور آخری صفحے سے آنکھ اٹھا لیجئے. لیکن جو حقیقی طور پر جس کو میں انس کہتا ہوں پیدا ہوتا ہے وہ مراجعت سے ہوتا ہے. یعنی وہ معاملات, وہ مسائل جو محتم بالشان ہیں, اہم ہیں, وہ جیسے جیسے آپ کو درپیش ہوں آپ کے فکر میں, عمل میں, آپ کے کام میں, تو آپ ان چیزوں کی طرف رجوع کریں. اور یہ مراجعت جو ہے پھر اس وقت اصل میں آپ اندر اترتے ہیں. اچھا یہ مصنف کیا کہہ رہا ہے, مسئلہ کیا ہے, الجھن کہاں پیدا ہوئی ہے. تو جن جگہوں کی آپ اس طرح مراجعت کر چکے ہوں گے وہ گرفت میں آئے گی. میں نے رازی کی تفسیر صفحہ اول سے آخر تک پڑھی. بہت ابتدائی زمانے جب آدمی ایک طالب علمی کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے نا, کتاب پڑھنی چاہیے, ایک جلد اٹھائی, دوسری جلد اٹھائی, پڑھ ڈالی. المحلہ میں نے اسی طریقے سے پڑھی پوری, ایک طرف سے دوسری طرف. اچھا لیکن اگر میں اس مقدار کا تعین کروں کہ جو مجھے اس کے نتیجے میں گرفت ہوئی تو وہ شاید 2% بھی نہیں تھی. یعنی ایک عمومی نظر ہو گئی, یہ ٹھیک ہے اس کے اپنے فوائد ہیں کچھ. گرفت کب ہوئی؟ گرفت اصل میں برسوں کے اس کام میں ہوئی جس میں بار بار رجوع کیا گیا. یعنی آپ نے قرآن مجید پر کام کرتے ہوئے, مسائل کو پیش آتے ہوئے جب رازی کو بار بار مراجعت کی اس کی, تو اب اس کے بعد یہ یعنی وہ جسے آپ اخذ کرنا کہتے ہیں وہ اس کے بعد عمل ہوتا ہے. اور کچھ فرق نہیں ہوتا اس میں. آپ ایک مسئلے میں مثال کے طور پر آج آپ طالب علم ہیں, آپ داخل ہو گئے اور آپ نے پڑھا, تو اس موقع کے اوپر جب اس مسئلے کی تحقیق کرنے میں آپ رازی کو دیکھیں گے, زمخشری کو دیکھیں گے, طبری کو دیکھیں گے, آپ کا اس وقت کا حاضر علم ہم بوڑھوں سے زیادہ ہوگا. لیکن ہم بوڑھے اتنی بار وہ مراجعت کر چکے ہوتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی وہ علم اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیسے علم پختہ ہوتا ہے. وہ اصل میں مسئلے کے لحاظ سے مراجعت سے ہوتا ہے. یہ کتابیں لیئر ٹائم میں لیٹ کر ایک سے لے کے آخری صفحے تک پڑھنے سے نہیں آپ گرفت میں آتی, اس طرح گرفت میں آتی. تو امہات کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ان کا مطالعہ, آدمی کے پاس موقع ہو, فرصت بھی ہو, تو ایک مطالعے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے کتاب کو پکڑا, پڑھ لیا, اس سے آپ مصنف سے واقف ہو جاتے ہیں اور کتاب پر ایک طائرانہ نظر آپ کی ہو جاتی ہے. لیکن حقیقی معنی میں کتاب آپ پہ کھل جائے اور مصنف کھل جائے وہ مراجعت سے ہوتا ہے, بار بار کی مراجعت سے. یعنی یہ بات کہ جساس کیسے مسئلے کو دیکھتے ہیں, یہ اسی وقت آپ کی گرفت, اس وقت آپ آدمی کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے ایک چیز. یہ جو ساری بحث ہے, یعنی میں نے موافقات جب میں پہلی مرتبہ معتکف ہوا تھا, اور اس وقت ان لوگوں کا جو پرانا گھر تھا اس کے قریب ایک مسجد تھی, وہاں میں نے پہلی بار اعتکاف کیا تھا. تو میں نے موافقات اس اعتکاف میں پڑھی تھی, اور موافقات میری محبوب کتابوں میں سے ہے آج بھی, اور ساری کی ساری اس کی جو دونوں جلدیں ہیں بس. لیکن جس وقت میں نے تبیین کی بحث لکھی ہے, اصل میں موافقات اس وقت گرفت میں آئی پوری طرح کہ وہ ہے کیا چیز. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ جب تک ایک مسئلہ آپ کی طرف پیش نہیں ہوا تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کتاب اٹھائیں اور پڑھ ڈالیں. پڑھنے کو تو پڑھ دی تھی میں نے, ابھی بھی میرے پاس جو میرا اپنا نسخہ پڑھا ہوا, اس کے تمام اہم مقامات کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ نوٹ بھی ہیں, لائنیں بھی ہیں, بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا بحثیں ہیں. لیکن اس سے نہیں بات گرفت میں آتی, وہ ایک عمومی مطالعہ ہی ہوتا ہے. جو گرفت آپ کو کسی علم پر حقیقی معنی میں ہوتی ہے وہ بار بار کی مراجعت سے ہوتی ہے. ایک سوال یہ ذہن میں آیا کہ آپ نے بتایا کہ ان بڑی کتابوں تک رسائی میں کچھ ایسا لٹریچر بھی ہے جو معاون ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے گزر لیا جائے. یعنی وہ اہل علم, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مناظرانہ بحث اس موضوع پر ہے, کسی جگہ کے اوپر وہ کتاب زیر بحث آ گئی ہے, کسی شخص نے اس پر کام کیا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تعارف ہو جائے گا. مثلا آپ فصوص الحکم اٹھا لیں, میں ایک دوسری کتاب کی مثال دے رہا ہوں, تو 2-3 پہلے صفحے پڑھنے کے بعد ویسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ شاید میں پیدا ہی نہیں ہوا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے. لیکن عفیفی کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں جس نے اس پر کام کیا ہے, تو پھر وہ فصوص آپ کی گرفت میں آ جائے گی. اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے, اسی وجہ سے جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے
تو پہلے آپ کو مثال کے طور پر برنٹ کی کتاب ہے یا رسل کی کتاب ہے یا سٹیس کی کتاب ہے یا فرینک تھلی کی کتاب ہے، تو یہ کیا ہیں؟ ان کے اندر اصل میں وہ خلاصہ بیان ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ اصل امہات تک آپ کو یعنی وہ گرفت دے دے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صاحب علم نے اپنے مطالعے کی حد تک یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ بحث یہ مباحث سے واقفیت آپ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اصل میں جو اصل فنون ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو دین اسی چیز کا نام ہے. اس کے بعد وہ علوم ہیں کہ جو در حقیقت یہ عربی زبان میں ہیں کتابیں، یہ ایک خاص طریقے سے زیر بحث رہی ہیں. یہ علوم بھی ایک خاص طریقے سے زیر بحث رہے ہیں. اس سے بعض علوم وجود میں آئے ہیں، مثلا نحو، مثلا صرف، مثلا بلاغت، مثلا لغت، جس کو مولانا حمید الدین فرائی نے مفردات القرآن میں موضوع بنایا، اسالیب کی چیزیں اور اس طرح کی چیز. اب یہ وہ علوم ہیں جن کو ہمارے ہاں پرانی تعبیر میں علوم عالیہ کہا جاتا تھا. وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا میں داخل ہونا ہو تو پھر ان میں سے ہر علم اور فن اپنی امہات بھی رکھتا ہے. یعنی نحو میں آپ کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، بلاغت میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ ایک دوسری بحث ہے. تفسیر کی جو امہات آپ نے بتائیں، ان تک پہنچنے کے لیے وہ کون سی، مثال کے طور پہ کس کو لے لیتے ہیں، کشاف ہے. اب کشاف جو ہے وہ قرآن مجید کی امہات تفسیر میں سے ہے، ایک تفسیر ہے. اس تک رسائی میں کون سا ایسا سیکنڈری لٹریچر ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اگر الفاظ کی تالیف کے حوالے سے دیکھتے ہیں، املا مملوی رحمان یا اعراب القرآن، تو کیا یہ مدد کرتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کشاف سمجھ میں آنا آسان ہوتا ہے؟ ہاں، ظاہر ہے کہ جو بحثیں کشاف نے اٹھائی ہوئی ہیں ان کی جو آج تحلیل کر کے لوگوں نے بعض کتابیں تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہیں، اگر آپ ان سے کچھ مانوس ہو گئے ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اور اگر کسی استاد کی مدد حاصل ہے یا کسی باقاعدہ درس کا پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ خود ہی مددگار ہو جائے گا ان چیزوں کو سمجھنے میں. وہ کون سی کتاب اگر آپ دیکھیں گے زبان کے لحاظ سے، تعلیف کے لحاظ سے کشاف تک پہنچنے میں معاون ہے؟ نہیں، کشاف تک پہنچنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حقیقی معنوں میں. یعنی باقی کتابیں بھی اصل میں اپنے اپنے نقطہ نظر، املا ما منہ الرحمان اکبری کی جو ہے وہ خود بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا اسٹائل کشاف کی طرح کا نہیں ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشاف کی تفصیل تو ایک الگ بات ہے، یعنی خود ایک مقام کے اعراب میں کیا بحثیں ہیں ان کو جتنے اچھے طریقے سے املا ما منہ الرحمان کا مصنف سمجھا دے گا، وہ شاید زمخشری کے اسٹائل میں پہلے مرحلے میں سمجھنا مشکل ہوگا. تو یہ آسانی تو اس میں ہو جائے گی. کتاب بہت اچھی ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. استقصا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی تالیف کی صورتیں ہوتی ہیں وہ کم و بیش اور بہت مختصر ہے. آپ دیکھیں نا، ایک مجلد ہے اس کے اندر، جی قرآن کے سائز کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسٹائل اس طرح کا ہے کہ وہ ساری بات جو واضح ہو جاتی ہے. اس طرح جو جدید کتابیں آئی ہیں بعض اعراب کی، جس میں پورے قرآن کے اعراب کی تحلیل کر دی گئی ہے، میرے پاس تو بعض ہیں جو کئی مجلدات میں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں نے بعض موقعوں کے اوپر مراجعت کی ان کتابوں کی طرف، جو بات اصل میں ان امہات میں ہے وہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ نہیں، بے نیاز نہیں ہو سکتا. ویسے بھی اس میں جو مصر کا اسکول بنا نا، اس سے اور طرح کی باتیں بھی شروع کر دی. ہاں، وہ اس معاملے میں انہوں نے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کسی علم کا جو اپنی ایک اٹھان ہوتی ہے اس سے ہٹ کے خاص طرح کا انتشار پیدا کر دیا اس کے اندر، تو وہ چیز ہو گئی ہے. لیکن ہم ابھی ان فنون پر تو بات نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ براہ راست تو مولانا نے ایک بحث کی ہوئی ہے اصل میں، مناظر حسن گیلانی صاحب نے اس کتاب میں، وہ دلچسپی کی بحث ہے. کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ہمارا سارا درس نظامی ہے یہ تو بھرا پڑا ہے معقولات کی کتابوں سے. کہ منطق کی 10 کتابیں ہیں، اس میں فلسفے کی 5 کتابیں ہیں، فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دین ہے ہی 3 چیزوں کا نام. مطلب یہ ہے کہ دین میں اور کیا پڑھنا ہے. بڑی اچھی نفیس بحث کی ہے انہوں نے کہ دین تو نام ہے قرآن کا، دین نام ہے حدیث کا، اور دین نام ہے فقہ کا. تو ان میں مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھانا ہے. اچھا، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اس میں تو جلالین پڑھا دیتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا جلالین ہی تو استعداد پیدا کرے گی. تو طالب علمی کے زمانے میں استعداد پیدا کرنی ہے یا تفسیر کی کتابوں کو پڑھانا ہے؟ وہ کیا نصاب تعلیم ہوگا کہ جو بیٹھ کے راضی پڑھانا شروع کر دے؟ نہیں، ہمیں تو آدمی کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ راضی کو پڑھ سکے. تو ان 2 نکات پر بہت اچھی بحث انہوں نے کی ہے. نصاب کو مختصر ہونا چاہیے، نصاب اسی طرح کا ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلالین کی بجائے فلاں چیز زیادہ بہتر ہے،
لیکن وہ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو یہ بتا دے کہ قرآن مجید میں لفظ کی یہ بحث ہوتی ہے. جلالین کو ایک اچھا استاد پڑھا رہا ہو تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ جلالین نے اصل مسائل کی طرف اشارہ کر دیا, بتا دیے جو مسائل ہیں تالیف کے, لفظ کے لحاظ سے, جملے کے لحاظ سے, اور کئی مقامات پر سیاق کے لحاظ سے ایک ایک لفظ میں اشارہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کمال ان کا. تو طالب علم میں استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. اب اس کے بعد وسعت سے آپ جائیے اور چیزوں کو پڑھیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو لیکن میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ نصاب کیا ہونا چاہیے, وہ ایک اور ضرورت ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک علم کو آپ اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں تقسیم پہلے واضح کر لیں سوالات سے پہلے. یعنی ایک ہے جو ہمارا اصلی مقصود ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, سیرت صحابہ, جو ہمارا اصلی مقصود ہے. ایک ہے کہ چونکہ یہ عربی زبان میں ہے تو اس سے متعلق بے شمار علوم پیدا ہو گئے ہیں, اور چونکہ ان علوم پر یا ان ماخذ پر 12-13 صدیاں گزر گئی ہیں تو متعلقات بہت سے اس کے ساتھ آ گئے ہیں, جیسے علم کلام کی چیزیں ہیں, جیسے تصوف ہے جس پر آپ نے سوال بھی کیا. تو یہ ایک بالکل الگ ایک چیز ہو گئی, اس میں ان تمام علوم و فنون کے امہات الگ الگ ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا, یعنی وہ نتیجہ کیا ہے, اس کا سب سے بڑا نتیجہ فقہ ہے. یہ نتیجہ ہے, یعنی جس وقت اس چیز کو سمجھ کر ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ متعلق کرنے کا کام شروع کیا, جیسے بھی تصور کے ساتھ کیا, وہ ایک الگ بحث ہے کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا, تو اس سے جو علم وجود میں آیا وہ فقہ ہے. اسی لیے آپ کا جو پورا درس ہے اس کے اندر فقہ کا غلبہ ہے, کیونکہ وہ تو اسی نتیجے کے لحاظ سے دیکھے گا نا, سارا اطلاق تو اسی کے اندر ہوا ہے. تو یہ اصل نہیں ہے, یہ اصل میں اس تدبر, اس غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر گویا جو ہدایت دی گئی تھی وہ ہماری زندگی کے ساتھ, ہمارے بازار کے ساتھ, ہماری گلی کے ساتھ, ہمارے معاملات کے ساتھ, ہماری سیاست کے ساتھ, ہمارے بین الاقوامی حالات کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے. غلط یا صحیح اس وقت زیر بحث نہیں, لیکن وہ اصل میں علم وہاں زیر بحث آنا ہے. اس میں کیا چیزیں پڑھنی چاہیے, کیسے پڑھنی چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں, اور تینوں کی الگ دنیا ہے. پہلی دنیا جو ہے وہ بڑی وسیع ہے, اس لیے کہ اس میں بہت علوم ہیں جن کی بنیادی چیزیں, اور ادھر فقہ ہے. اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں جو دین کو بیان کرتی ہیں, جیسے احیاء العلوم ہے, جیسے حجت البالغہ ہے, جیسے التفہیمات الالہیہ ہے, تو وہ کتابیں, یا مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی ہے, تو وہ جو اصل میں پھر جس طرح کے دین کو سمجھ رہے ہیں اس کو بیان کر رہی ہیں. یا جس کی ایک مثال میری کتاب میزان ہے, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ نتیجہ ہے نا, اصل ماخذ سے دین کو پورا سمجھا گیا تو کیا چیز وجود میں آئی, دین کا جو شریعت کا پہلو ہے اس کو سمجھا گیا تو کیا چیز اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے آئی. وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع. اچھا, اس میں آپ کو کیا یہ موضوع لگتا ہے کہ اس وقت جو قرآن مجید کے حوالے سے جو امہات آپ نے بتائی ہیں ان کے اوپر کیا یہ محل اس کا ٹھیک ہے اس وقت سوال کا کہ ان کے منہج کو نہیں سمجھ رہے, کیونکہ وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ان کا کس منہج پہ کس نہیں, لیکن کتاب کے پیٹرن کے لحاظ سے طالب علم جب مراجعت کرتا ہے ان امہات کی طرف تو ان میں اگر اشارات ہو جائیں کچھ اس طرح سے کہ یہ کتابیں اپنے پیٹرن کے لحاظ سے کیا مشکلات رکھتی ہیں جو ان کے مراجعت کرنے والے طالب علم کو اس کا سامنا ہوتا ہے, کشاف کے حوالے سے, تبریز کے حوالے سے, ابن جریر کے حوالے سے, یا رازی کی تفسیر کے حوالے سے. دیکھیے, یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور شاید اس کا استقصاء ممکن نہیں ہوگا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ کیوں تفصیلی موضوع ہے. رازی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نحو, اس کی مصطلحات کا علم ہونا چاہیے, آپ کو علم کلام اور اس کی مصطلحات کا علم ہونا چاہیے, آپ کو منطق اور اس کے مصطلحات کا علم ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ لغت کھول کے رازی کو نہیں پڑھ سکتے. کیا زمخشری کے ہاں علم کلام کی بحثیں بہت کم ہیں, اور اصلاً وہیں آتی ہیں جہاں وہ اپنا خاص مسلک ثابت کرنا چاہتے ہیں, کم ہیں بہت. آپ اگر نحو سے, لغت سے, اور لغت کے مباحث کیسے ہوتے ہیں, بلاغت کے مباحث کیسے ہوتے ہیں اس سے واقف ہیں تو زمخشری میں کوئی مشکل خاص آپ کو پیش نہیں آئے گی. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے تو آپ ان کتابوں کی مراجعت میں ویسے ہی کامیاب نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ عربی زبان تھوڑی سی سیکھ لی ہے تو آپ پڑھ لیں گے. اسی لیے وہ پھر علوم عالیہ کی بحث بالکل ایک الگ ہے کہ وہ کیا علوم ہیں کہ جن کی گرفت آدمی کو ہونی چاہیے اور جاننا چاہیے اس کو.
لیکن وہ جو آپ نے سوال کیا وہ اس سے بھی آگے ہے. وہ اسی صورت میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہر کتاب کی کچھ چیزیں منتخب کی جائیں اور پھر اس کے وہ حصے پڑھائے جائیں اور بتایا جائے کہ دیکھیے اس میں ان چیزوں کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. لیکن یہ موٹی باتیں تو یہ ہیں جیسے میں نے اشارہ کر دی. حدیث اور اس کے بعد جو متعلقہ کتب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس کے معاون جو علوم ہیں اگر ان میں بھی کوئی آپ نشاندہی فرما دیں. آپ اس وقت چاہتے ہیں؟ اس وقت تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اس پہ پھر ایک اور کسی وقت نشست رکھ لیں. میں نے تو دیکھیے سب سے جو بنیادی چیز ہے اس پر پہلے گفتگو کی ہے جو اصلی مقصود ہے. علوم عالیات بہت سے ہیں نا، مثلا بلاغت میں کیا چیزیں امہات کی حیثیت رکھتی ہیں، لغت تک مراجعت کیسے کرنی چاہیے، اس میں کیا امہات ہیں، ایسے ہی نحو میں کیا امہات کتب ہیں، ان کو علم کلام، منطق، تو یہ سارے علوم جو ہے یہ پھر اس ذیل کی چیز ہے. اور ادھر دین کی تعبیر کیسے ہوئی ہے، وہ صوفیانہ تعبیر ہے، وہ سیاسی تعبیر ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے اور اس کی کتابیں ہیں اور امہات ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے جب اپنا نصاب ترتیب دیا ہے تو اس میں آخری مرحلے میں جب تقابل کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں کیا کیا ہے، یعنی غزالی کی احیاء ہے اور احیاء یا کیمیائے سعادت، وہ انہی کا کیا ہوا خلاصہ ہے. تو ان دونوں میں سے ایک حجت اللہ البالغہ مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی اور میزان. تو آپ جب ان 4 کتابوں کا بالکل تقابلی مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس میں پوری طرح گرفت میں آ جاتی ہے ساری کی ساری روایت آپ کی. تو یہاں آپ بہت عنایت آپ کی شکریہ وقت کا یہاں خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس اگلے موضوعات کو جی بہت شکریہ. سیرت کے حوالے سے کوئی اس میں